अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा घर मेरी जन्नत इस चंक में नाहिद चौधरी और रिजवान रौनक आपका खैर मकदम करते हैं। बात हम कर रहे हैं कोविड-19 के हवाले से कौन कौन से ऐसे शोबे हैं जहां पर कोविड-19 इफेक्ट कर रहा है। वैसे तो सारा का सारा कारोबार ज़िंदगी पूरे ग्लोब का जो है वो कोविड-19 ने अपने शिकंजे में लिया। पिछले 2-3 महीने से तमाम की तमाम सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी गई हैं। क्या तालीम, क्या सेहत और क्या कारोबार, तमाम की तमाम जो कारोबारी ज़िंदगी है वो बिल्कुल मफलूज करके रख दिया कोविड-19 ने। लेकिन बहरहाल अब सिचुएशन शायद कुछ बेहतर होती नज़र आ रही है, यानी अगर हम ऑप्टिमिस्ट होकर सोचें तो शायद कुछ बेहतर होती हुई नज़र आ रही थी। इस वजह से कुछ कारोबारी सरगर्मियों को रिलैक्स करना शुरू किया और कुछ जगहों पर मजबूरी के तहत भी ये करने की कोशिश की गई, ख़ास तौर पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। हमारे जैसे ममालिक जो हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल है मईशत की, माशी सरगर्मियों को इस तरह से दबोच कर रखना, इस तरह से दबा देना और फिर ये तवक्को करना कि बेहतर तरीके से पाकिस्तान की मईशत जो है वो सर्वाइव कर पाएगी। यही तमाम के तमाम इशूज़ जो हैं हम अपने इस नशरियात के तहत जो है वो पाकिस्तान टेलीविज़न एक काविश कर रहा है कि तमाम लोगों के सामने रखे जाएँ। साथ साथ आगाही देने का सिलसिला भी जारी है। शॉपिंग मॉल्स खुल गए हैं और तकरीबन ट्रांसपोर्ट खुल गई है, तकरीबन कारोबारी ज़िंदगी बहाल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसमें नाहिद बहैसियत अवाम हम सब की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है कि हम खुद भी SOPs पर अमल करें, वरना हुकूमत के पास फिर एक ऑप्शन फिर रह जाता है कि खुदा ना खास्ता दोबारा से लॉकडाउन कर दिया जाएगा। और उसमें फिर जो मसाइल होंगे, इसमें हमने देखा कि अभी जुज़वी तौर पर लॉकडाउन किया गया था तो वो भी हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं था, उसमें भी सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया था। और सिंध में जो सूरत हाल थी वहाँ पर सख्त था लॉकडाउन और लोग सड़कों पर निकल आए थे और बेरोजगारी में जितना इजाफा हुआ वो हम सब उस हवाले से जानते हैं कि इसके साथ जुड़े हुए कितने मसाइल हैं कि जिनको अफोर्ड करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो इस सारी सिचुएशन में, इस सारे सिनेरियो में ये बहुत आसान है कि आप अपने आप को महदूद रखें, अपने घरों में रहें, बिला ज़रूरत घर से बाहर ना जाएं, मास्क का इस्तेमाल करें अपने आप को और बार बार हाथ धोते रहें। जो बताया जा रहा है, जो हिफाजती तदाबीर हम इख्तियार कर सकते हैं उसको हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस ज़िम्न में इनफरादी जिम्मेदारी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। गवर्नमेंट की हिकमत अमली अपनी जगह पर है, लेकिन जब तक हम खुद अपनी हिफाजत का ख्याल नहीं रखेंगे, अपनी फैमिली की हिफाजत का ख्याल नहीं रखेंगे, तब तक सूरत हाल बेहतर नहीं हो पाएगी। आप लोग भी जानते हैं और हम भी देख रहे हैं कि इस वक्त बाज़ारों में, मार्केट्स में कितना रश है कि वहाँ पर पाँव धरने की जगह नहीं है। और हालांकि हम जानते हैं कि किस सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, ये शॉपिंग बाद में भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा अगर कोई मजबूरी नहीं है तो जाने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ईदें भी आती रहेंगी, ये सारे त्यौहार भी जो हैं वो आते रहेंगे, लेकिन ज़रूरत के तहत आप घर से बाहर निकलें, शॉपिंग भी वो करें जिसकी आपको अज़द ज़रूरत है। वो वाले जो मामलात पहले थे, जो हालात पहले थे, अब उसको थोड़ा सा हमें भूलना पड़ेगा और कोविड-19 के साथ चलने के लिए हमें अपना लाइफस्टाइल भी तब्दील करना पड़ेगा और अपनी जो पहले की आदतें हैं उनको थोड़ा सा हमें मोल्ड करना पड़ेगा और नई हैबिट्स जो हैं वो डेवलप करनी पड़ेंगी। उसके मुताबिक अगर हम बिहेव करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत बेहतरी हो सकती है। वैसे भी अगर ग्लोबली जब हम बात कर रहे हैं, रिजवान ने जिस तरह से बताया पूरी दुनिया से मुतासिर हो रही है, वेस्ट खास तौर पर इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है और हमारे ये सार कंट्रीज़ का जो रीजन है, ये इलाका है, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल जो है बहुत बेहतर है और इसको मज़ीद बेहतर इस तरह से किया जा सकता है कि अगर हम खुद जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। जी बिल्कुल, ऐसे नाहिद आपने बहुत सही बात की कि ये अब हमें लाइफस्टाइल में इसको शामिल करना है। यानी ये एक ऐसी चीज़ है जिससे अब जैसे फॉर एग्जांपल पोलन का सीज़न आता है तो इस्लामाबाद, रावलपिंडी के जो शहरी हैं वो हमने देखा कि एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाते हैं, मास्क का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, कोई एंटी एलर्जी लेना शुरू कर देते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह पूरा साल कोविड-19 जो है ये हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा रहेगा। और जैसे नाहिद आपने कहा कि हमें पुरानी आदतों को वाकई अब पुरानी आदतों को बाकायदा भुलाना पड़ेगा, तब्दील करना पड़ेगा, उसमें कुछ तब्दीली लानी पड़ेगी। ये बात समझने की है कि अब ये ईद जो है बिल्कुल ईद त्यौहार जो है बहुत ज़्यादा इंसान की ज़िंदगी में अहमियत के हामिल होते हैं, खुशियों के त्यौहार होते हैं और आलम इस्लाम के लिए तो ईद उल फितर सबसे बड़ा त्यौहार है। इसमें कोई शक नहीं है कि पूरा माह रमज़ान गुजार कर एक इंसान मुसलमानों के लिए एक तोहफ़ा जो है कुदरत की तरफ से दिया गया था। लेकिन इसमें हमने ये देखना है नाज़रीन कि ये ईद पिछली ईद दूसरी ईदों से मुख्तलिफ होनी चाहिए। इस बात को जितना जल्दी हम समझ लें उतना हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि सेहत से और इंसानी जान की हुर्मत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, इससे कीमती कोई चीज़ नहीं है। तो बखुदा ईदें आती रहेंगी, त्यौहार भी आते रहेंगे हमारी ज़िंदगियों में। खुदा ना खास्ता हम अपने प्रोग्राम एनालिस्ट्स को जो बुलाते हैं वो बहुत अच्छी बात करते हैं और एक बात ऐसे बिल्कुल मेरे जहन में क्लिक भी कर रही है नाहिद के हमने ख़ास तौर पर ये देखना है कि कहीं हम खुशियों भरा त्यौहार जो है वो अपने ख़ानदान के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने प्यारों के लिए बीमारियों का और मुसीबतों का, परेशानियों का त्यौहार, परेशानियों का मौका ना बना दें। तो इसमें हमें ये देखना है कि ये ईद
خوشیاں لاتی ہے تو اس کو خوشیوں کی طرح ہی سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اب کیسے خوشی سیلیبریٹ ہو سکتی ہے؟ اب اپنے گھر میں رہیں, کم سے کم باہر نکلیں, غیر ضروری طور پر بالکل باہر نہ نکلیں. اور افسوسناک لیکن یہ ہے ناہید کے بہت ساری جگہوں پر ایس او پیز فالو ہو بھی رہے ہیں, لیکن بہت ساری جگہوں پر ان کی سنگین خلاف ورزی بھی دیکھنے میں آ رہی ہے, بہت زیادہ رش لیا جا رہا ہے, زیادہ تر جگہوں پر سنگین خلاف ورزی ہو رہی ہے. اور یہ ہم سب دیکھ رہے ہیں, آبزرو کر رہے ہیں. آپ لوگ جو بازاروں میں جاتے ہیں آپ لوگ خود بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ مارکیٹ میں کیا حال ہے, اور بعض اوقات تو آپ سرپرائز ہو جاتے ہیں دیکھ کے کہ بچوں کو بھی آپ ساتھ لے کر آئے ہوئے ہوتے ہیں, اور بچے وہاں پر موجود ہوتے ہیں. بہت ولنریبل ایج گروپ ہے, ہمارے بزرگ جو ہیں, بچے ہیں خاص طور پر, ان کو ایٹ لیسٹ ہمیں چاہیے کہ گھروں تک مستقل محدود رکھیں, اور ایسی ایکٹیویٹیز گھروں میں ہمیں جنریٹ کرنی چاہیے جس میں ان کو مصروف رکھا جا سکے. ایسے مشاغل جو ہیں وہ گھروں میں ترتیب دیے جا سکتے ہیں. عید اور اس قسم کے تہواروں کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ضرور اسے مقدم رکھنا چاہیے, اور بڑی خوشی کے یہ سارے تہوار ہوتے ہیں, لیکن اس کے لیے تھوڑی سی اگر آپ اپنا شیڈیول چینج کر لیں اور تھوڑا سا طریقہ کار چینج کر لیں کہ آپ نے باہر نہیں جانا ہے بلکہ گھر میں اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا ہے, آپ کوکنگ کر سکتے ہیں, یا دیگر جو مشاغل ہیں وہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں, اسے اپنایا جا سکتا ہے. کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, اور عمر بھر کے لیے بھی انشاءاللہ نہیں ہے, کچھ عرصہ ہے, کچھ مشکل وقت ہے, اور مشکل وقت میں مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں, اور مشکل کے جو ایک ایسی اسٹریٹجی ہوتی ہے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا پڑتا ہے, لیکن یہ ناممکن نہیں ہے, اس کو کیا جا سکتا ہے. اور حکومت کی طرف اگر آئیں, تھوڑا سا ادھر ان اقدامات کا اگر جائزہ لے لیں. یہ تو وہ بات ہو گئی جو انفرادی سطح پر ہم کر رہے تھے. احساس ایمرجنسی کیش پروگرام جو ہے وہ بھی اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس پہ بہت فوکسڈ ہے حکومت, اور کام کیا جا رہا ہے. لوگوں کو 12,000 روپے جو ہے وہ پورے ملک میں لوگوں کو دیے جا رہے ہیں تاکہ ان کی امداد کی جا سکے. بے روزگار لوگوں کو بھی تقریباً جو ہے وہ اسی قسم کا ایک پروگرام جو ہے وہ اس کا آغاز کیا گیا ہے, اور 60 لاکھ لوگ جو ہیں جو بے روزگار ہیں ان کو بھی اس میں شامل کر کے ان کو بھی ریلیف جو ہے فراہم کیا جا رہا ہے. پلس اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ان کا آغاز کر دیا گیا ہے, اور ریلوے کا آج سے باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے, اور پورے پاکستان میں اس قسم کے اقدامات کیے جا رہے ہیں. ہر صوبے کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے, اس کے تحت کام کیا جا رہا ہوتا ہے. بلوچستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہاں پر جو اسٹریٹجی ہے اس کے حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے کہ ایگزیکٹلی وہاں پر کس حکمت عملی کے تحت وہاں پہ کام کیا جا رہا ہے. اور جو لاک ڈاؤن ہے اس میں بھی 15 دن کی توسیع کر دی گئی ہے, درمیان میں کیسز بہت بڑھ گئے تھے. اس حوالے سے ہم ساری وہاں پہ سچویشن کیا ہے, ہمیں اس وقت ٹیلی فون لائن پر جوائن کر رہے ہیں امان اللہ خان یاسین زئی صاحب. آپ گورنر بلوچستان ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں وقت دینے کے لیے. جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی آ رہی ہے. جی سر, جس طرح سے میں نے کہا کہ ہر صوبے کی اپنی اسٹریٹجی ہے. سندھ میں ہمیں مختلف صورتحال نظر آئی, پنجاب ظاہر ہے کہ وہاں اپنے علاقے کے مطابق اور اپنی آبادی کے مطابق ایک حکمت عملی بنائی جاتی ہے. کے پی کے میں بھی ایسا ہے. سر اس وقت بلوچستان میں کس حکمت عملی کے تحت آپ لوگ ڈیل کر رہے ہیں کووڈ-19 کو؟ اور ابھی تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ 15 دن کی توسیع بھی کر دی گئی ہے لاک ڈاؤن میں, جو اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے اس وقت وہاں پر. جی بالکل, یہ 15 دن کی تو ابھی توسیع کر دی گئی ہے کہ لاک ڈاؤن میں, اس لیے کہ یہاں پہ خدشہ یہ تھا کہ کیسز دن بدن بڑھ رہے تھے, اور وہ لوکل ٹرانسمیشن سے ہو رہے تھے, آؤٹ امپورٹڈ وہ نہیں تھا. امان اللہ خان یاسین زئی صاحب, آپ کی آواز ہم تک صحیح نہیں پہنچ پا رہی ہے, لیکن اس وقت کائنڈلی ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اس وقت چونکہ لائیو ٹرانسمیشن ہے ناظرین, اس وقت ناظرین آپ کو فوری طور پر ایک خبر سے آگاہ کرتے ہیں. صدر ڈاکٹر عارف علوی اس وقت F9 پارک میں موجود ہیں. افغان مہاجرین میں راشن تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے, اس سے خطاب کر رہے ہیں صدر مملکت, وہ آپ کو دکھاتے ہیں. دوست افغانستان کے ایمبیسڈر میرے دوست اون عباس بپی صاحب, بیت المال کے چیئرمین, ریپریزنٹیٹیو فار یونائٹڈ نیشنز ہائی کمیشن آف ریفیوجیز اینڈ ریپریزنٹیٹیو فرام ٹیکا, جن کی مدد سے یہ کام ہو رہا ہے, اور افغان مہاجرین میرے دوستوں بھائیوں السلام علیکم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو تقریب کا اہتمام کیا گیا اس میں مشکور ہوں ٹیکا کا کہ انہوں نے یہ راشن فراہم کیا. میں مشکور ہوں اون عباس بپی صاحب کا کہ وہ مسلسل احساس کے نیچے اور یتامہ کے حوالے سے اور مہاجرین کے حوالے سے اور یہ مسلسل تھیلیسیمیا کے حوالے سے کسی نہ کسی کام کے اندر لگے بھی رہتے ہیں, اور مجھے بھی دعوت دیتے ہیں کہ میں آؤں, اور جس میں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں ایسی جگہوں پر
खुद आऊँ। आप लोग ये जहन में रखें कि इस्लाम का जो इनकलाब आया था उसके अंदर जो माशरा उस वक्त अरब के अंदर था वो माशी एक्सप्लॉयटेशन से उसका ताल्लुक़ था, इस्तेहसाल के एतबार से ताल्लुक़ था। तो जो इनकलाब आया था वो अल्लाह ताला की रब्बानियत और वहदानियत के साथ साथ वो माशी तब्दीली का, जिसके अंदर एहसास हो एक दूसरे की तकालीफ का, इसका बहुत बड़ा अंसर है। कभी कभी हम इबादतों के अंदर इस बात को भूल जाते हैं कि एक सोशल रेवोल्यूशन, एक माशरती और माशी इनकलाब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे, जिसके अंदर कदम कदम पर उनकी अस्वे हसना के एतबार से अगर आप देखें, कदम कदम पर इस बात की उनको फ़िक्र थी कि जिसको जो मुश्किलात में है उसके साथ क्या किया जाए। अल्लाह ताला ने विरासत के हवाले से इंसाफ पैदा किया माशरे के अंदर, उसके साथ साथ खैरात और ज़कात के हवाले से मुसलसल इंसिस्टेंस रहा। और कुरान की अलिफ लाम बीम पहला रुकू जो है उसके अंदर इस बात का भी जिक्र है कि मुसलमान कौन है। मुसलमान वो है जो एक दूसरे की फ़िक्र भी करता है। अल्लाह की इबादत के हवाले से वो तो जवाब वहाँ लेंगे ना, अल्लाह हमसे लेगा ज़रूर कि तुमने इबादत क्यों नहीं की, तुमने मेरा शुक्र अदा क्यों नहीं किया। मगर साथ साथ दुनिया के अंदर अगर मुझे अल्लाह की उबूदियत के हवाले से मुझे एहसास है कि वो मेरा बनाने वाला है, तो मुझे जो अहकामात उनके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए भी आए हैं तो मेरा और आपके ताल्लुक़ के हवाले से आए। मेरा और उसका ताल्लुक़ तो मैं जानूँ और वो जाने और वो मुझे माफ़ करे, मेरी मग़फ़िरत करेगा। मगर मेरा और आपका ताल्लुक़ जो उसने मेरे ऊपर फ़र्ज़ किया है, खैरात ज़कात हर चीज़ के एतबार से बार बार कुरान के अंदर और बार बार मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पर ये बात आती रही कि फ़िक्र करो। तो ये फ़िक्र किसी के ऊपर एहसान नहीं है, ये फ़िक्र अपने ऊपर एहसान है, मेरे ऊपर एहसान, मेरा अपना एहसान मेरे ऊपर है। जब मैं ये काम करता हूँ तो किसी के ऊपर एहसान नहीं करता। जब मैं ये काम करता हूँ तो मेरा तज़किए नफ्स होता है, मेरा अपना किरदार बेहतर होता है, मेरे अपने अंदर हमदर्दी आती है, मेरे अपने ताल्लुकात के अंदर अपनी औलाद के साथ, अपनी बरादरी के अंदर, अपने मुल्क के अंदर वो मोहब्बत का रिश्ता मैं पुख्ता करता हूँ, जिसको बनाता चला जाता हूँ। और साथ साथ मेरे भाइयों ये बात का भी तसव्वुर करो कि जो कौमें हमें पिछले 100 साल से ये नसीहत कर रही थीं कि ये होती है इंसानियत, जो कौमें हमें नसीहत करती थीं कि फ़िक्र किया करो लोगों की और ह्यूमन राइट्स ये हैं, वो कौमें आज रेफ्यूजीज़ को लेने के लिए तैयार नहीं होती। यानी मैं तो यहाँ तक जाने के लिए तैयार हूँ कि उन कौमों की वजह से जो जुल्म और बर्बरियत दुनिया के अंदर आई है और फिर जो केओस यानी एक ख़राबी की तरफ एक कैफियत सारे मशरिक़ वुस्ता के अंदर बनी है, और वो पूरा यूरोप जो हमें नसीहतें 100 साल से करता आ रहा है कि ये है जनाब किरदार और अक़वाम का किरदार और लोगों के साथ हमदर्दी, और ये है यूनाइटेड नेशंस। जब रेफ्यूजीज़ की बात आती है तो वो लेने से इनकार करते हैं। और कहाँ तुर्की जनाब माशाअल्लाह, कहाँ पाकिस्तान कि जिसने दिल खोल कर अपने भाइयों को, कोई और दूसरा मुल्क तो भूल जाए आप, उम्मा के एतबार से अपने भाइयों के लिए हमने अपने दरवाजे खुले रखे। तो ये मेरा अपना तज़किए नफ्स है। मैं खुद बहैसियत कौम के एक अल्लाह ताला के यहाँ जवाबदे भी हूँ, बहैसियत इंसान भी अल्लाह ताला के यहाँ जवाबदे हूँ कि मैंने इखलाकी एतबार से दुनिया में मिसाल कायम की। और तुर्की में भी आजकल शाम से जो रेफ्यूजीज़ हैं उनकी तादाद भी 30-35 लाख से कम नहीं है। तो वो भी हमारा गम जानते हैं, जो मुसलमानों का गम है, मुल्क का गम नहीं है। हमारा गम ये है कि हमारे भाई पिछले 35 साल से दरबदर हैं, जुल्म है अफगानिस्तान के अंदर। जो कुछ भी हुआ जुल्म हुआ, जो कुछ भी हुआ कि आप अपने घर बार छोड़कर अगर पाकिस्तान आए हैं तो परेशानी की हालत में आए हैं। क्यों हुआ, कौन जिम्मेदार है, कौन किसी के वॉर रिपेरेशंस का जिम्मेदार होगा, मगर जुल्म हुआ। और यही हाल जनाब इस वक्त शाम के अंदर है, जो हमारे भाई तुर्क जो हैं वहाँ उन रेफ्यूजीज़ का एहतमाम करते हैं।
ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمارے برادر ملک افغانستان کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں، مزید بہتر ہوں۔ بڑی اہم بات میں کر رہا ہوں، کبھی کبھی میں اخبارات پڑھتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ ہم میں دوریاں کبھی کبھی آ جاتی ہیں، جن وجوہات کی وجہ سے بھی آتی ہیں، مگر یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل کے اندر، اور میں خواہش رکھتا ہوں کہ ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوتے چلے جائیں۔ نان الائن موومنٹ کی ایک ورچوئل کانفرنس ہوئی تھی ویڈیو پر، جس کے صدر آج کل الہام علییف صاحب ہیں، صدر آذربائیجان کے۔ تو میں نے اپنی تقریر میں وہاں پر 2-3 باتیں کہی تھی افغانستان کے حوالے سے۔ ایک تو میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان اس بات کا اہتمام کرے گا، بڑی اہم بات ہے، پاکستان اس بات کا اہتمام کرے گا کہ جیسا وہ سلوک کووڈ-19 کورونا وائرس کے دوران اپنی قوم کے ساتھ کرتا ہے، جیسے سہولیات میسر ہیں صحت کے اعتبار سے، تشخیص کے اعتبار سے، بیماریوں کے اعتبار سے، وہی اہتمام اپنے افغان بھائیوں اور ریفیوجیز کے ساتھ کرے گا۔ یہ ایک کمٹمنٹ پاکستان کی حکومت نے اٹھایا۔ دوسرا کمٹمنٹ، ہم نے وہاں پر نام کے اندر یہ بات کہی کہ جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو امن کی کوششیں ہو رہی ہیں وہ اس کو پاکستان سراہتا ہے، اس کو پاکستان سپورٹ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ پوری کئی نسلیں، یعنی ایک نسل اس کو کہتے ہیں کہ 15 سال کے اندر دوسری نسل آ جاتی ہے، اولاد پیدا ہو جاتی ہے، نئی نسل، ایسی پوری نسل افغانستان میں جنم پذیر ہوئی ہے جو نوجوان ہیں جنہوں نے امن دیکھا ہی نہیں ہے، جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ امن کیا چیز ہے۔ اور پاکستان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جب ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا تو ہم نے وہ امن دیکھا کہ امن کس چیز کو کہتے ہیں اور کہاں خوف تھا۔ جیسے آج کورونا وائرس کا خوف ہے، اس سے پہلے یہ خوف تھا کہ کہیں بم پھٹ جائے، کہیں کچھ ہو جائے، کہیں لوگ مار دیا جائیں۔ APC جیسا واقعہ بھی یہاں پر ہوا تو ہم نے وہ دیکھا، مگر افغانستان کی پوری ایک نئی نوجوان نسل کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ امن کیا ہوتا ہے اور امن کے اس کے کتنے اچھے اور بڑے پھل ہوتے ہیں۔ تو ہماری خواہش یہ ہے کہ جلدی امن آئے ہمارے برادر ملک کے اندر، اور آپ سب لوگوں کو اس بات کا موقع ملے کہ اپنے وطن کے اندر لوٹے بھی اور انہی خوشیوں کے ساتھ آپ دنیا گزاریں اور زندگی گزاریں جن خوشیوں کے ساتھ دنیا کے دوسرے ممالک گزارتے ہیں۔ ہمارے لیے بم چھوڑتے ہیں اور اپنے ہاں وہ امن کی کوشش کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کا بھی اب بڑا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ کورونا وائرس مثال کے طور پر سب کو برابر کر دیا، مشکلات میں سب کو برابر کر دیا، چاہے وہ پرائم منسٹر ہو کہیں کا، چاہے وہ صدر ہو کہیں کا، چاہے وہ غریب آدمی ہو، سب کو۔ اللہ تعالیٰ کا ایک مساواتی نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن کے اندر ذکر ہے، اور اس کا ایک اصول ہے کہ جب عذاب کہیں آتا ہے تو وہ اس انداز سے آتا ہے کہ وہ سارے طبقات کو کراس کر دیتا ہے، اس کے اندر کبھی کبھی معصوم لوگ بھی اسی کے اندر پھنس جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بیلنسنگ سسٹم ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان کے مہینے کے اندر ہم اور آپ سب مل کر ایک تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں کہ جتنے گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں اللہ ہم کو معاف کرے، عذاب ہمارے اوپر سے ٹال دے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اس عذاب کے حوالے سے ایک تو دعا کرتے جائیں اور خود بھی اہتمام ہم کریں، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ کتنا عرصہ چلے گا، کسی کو نہیں معلوم۔ کچھ سمجھتے تھے کہ 2-4 مہینے کی کہانی ہے، ابھی یہ بھی نہیں لوگوں کو معلوم کہ 1 سال بھر چلے گا، 2 سال چلے گا، 6 مہینے چلے گا۔ تو لہٰذا جو احتیاطی تدابیر آپ سب نے اختیار کی ہوئی ہے، ایک ماسک لگایا ہوا ہے، ایک افراد کے ساتھ دوری کے ساتھ بیٹھنے کا اور گفتگو کرنے کا انداز ہے، دوسرے ہاتھ دھونے کا، کیونکہ یہ راستہ جو ہے وہ ناک ہے اور منہ ہے اس وائرس کے جانے کا، تو منہ کو ہاتھ لگانے کے اعتبار سے احتیاط کریں۔ تو میں بھی کوئی کپڑا لے کر چلتا ہوں جس سے اگر منہ کو مجھے کہیں کھجلی ہو رہی ہو تو اسی کپڑے سے میں کھجلا لوں۔ تو یہ 3 چند احتیاطیں ہیں جس کے اندر ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ ان احتیاطوں کے اوپر عمل کرے، اور ان احتیاطوں پر عمل کرے تو اپنے اعزاء اور اقربا کے لیے بھی وہ اس بات کا عمل طے کر لیتا ہے کہ جو ان کو بھی میں بچا رہا ہوں۔ تو اب عید بھی آ رہی ہے،
عید کے حوالے سے خوشیاں بھی موجود ہیں، تو دونوں کام بھی ہو سکتے ہیں۔ عید کے اندر گھر پہ بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے اور ایک اجتماعی کیفیت میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، مگر جب دنیا بدل رہی ہے تو کچھ اصول میں نے اپنی زندگی کے ساتھ وابستہ کر لینے ہیں، صرف اس لیے میری جان کا اکیلے مسئلہ نہیں ہے، میرے اعزاء، اقربا، بچے، بیوی، سب کی جانوں کو میں رسک میں ڈالتا ہوں اگر میں خود بد احتیاطی کروں۔ تو یہ تو آدمی بہادر تو بن سکتا ہے کہ جی میں نے کسی کی فکر نہیں کی، ٹھیک ہے، اگر آپ نے نہیں کرنی دوسروں کی تو فکر کر لو، لہٰذا دوسروں کی جانوں کا تعلق بھی آپ کے ساتھ ہے، اور یہ بڑا بوجھ ہے۔ اگر میری وجہ سے کوئی شخص بیمار ہو، تکلیف سے گزرے اور خدا نخواستہ اس کی موت واقع ہو جائے تو مجھے گناہ تو ملے گا کہ میری احتیاط سے بچ سکتا تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ جس طرح سے تیز آپ گاڑی چلا رہے ہوں اور کوئی نیچے آ جائے تو کچھ نہ کچھ تو اللہ تعالیٰ ذمہ داری ڈالے گا نا میرے اوپر کہ میں تیز گاڑی چلا رہا تھا، قانون کی پابندی نہیں کر رہا تھا۔ تو لہٰذا یہ ذمہ داری عید کے موقع پر پاکستان کے اندر بازاروں کے حوالے سے، مساجد کے حوالے سے ہم نے 20 نکاتی ایک دیا تھا، فارمولا دیا تھا ایس او پیز کے حوالے سے، اور اگر اس کو ایس او پیز کہہ لیں، فاصلے، سماجی دوری کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ، ماسک پہن کر، تو دنیا کے سارے کام ہو سکتے ہیں۔ کابینہ کا اجلاس ہو سکتا ہے، مساجد میں ہم نے تراویح کا اہتمام کیا اور جنہوں نے احتیاط کی تراویحیں ہوئیں۔ نماز کے حوالے سے یہی احتیاط اگر ہم کریں گے تو نماز جاری رہے گی۔ بازاروں کے کھلنے کے اعتبار سے اگر حکومت نے یہ قدم اٹھا لیا ہے تو بازاروں کے کھلنے کے اعتبار سے بھی وہاں بھی میرے اور آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم ان احتیاطی تدابیر کو معاشرے کے لیے کریں یا آپ کے لیے۔ کبھی لوگ سمجھتے ہیں میرے لیے کوئی بات نہیں جی، میں تو بہادر آدمی ہوں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میں نمٹ لوں گا اس سے، مگر دوسروں کی ذمہ داری تو آپ ایسے نہیں اٹھا سکتے، بد احتیاطی تو نہیں کر سکتے، آپ سے سوال و جواب ہوگا۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ عید قریب ہے، آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ افغانستان میں اور شام کے اندر امن پیدا کرے، مسلم امہ کے اعتبار سے ان کے اوپر جو مسائل ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے دور کرے، اور بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ مسلم امہ اس بات کو پہچانے کہ اس کا ماضی کتنا سنہرا تھا اور کس وجہ سے تھا۔ آج کل کی دنیا کے اندر پیسہ بولتا ہے، آج کل کے انسانی تعلقات کے اندر پیسہ بولتا ہے، آج کل انٹرنیشنل اقوام کے درمیان تعلقات کے اندر پیسہ اور تجارت بولتی ہے، اصول نہیں بولتے۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ نشاط ثانیہ جو اسلام کا اگر ہوگا اور مسلمانوں کا ہوگا، اس نشاط ثانیہ کی بنیاد یہ ہوگی کہ ہمارے اور آپ کے تعلقات اور انٹرنیشنل ریلیشنز، بین الاقوامی تعلقات اصولوں کی بنیاد پر ہوں گے۔ جو تگڑا، اس کی لاٹھی والا کام اسلام نے کبھی نہیں کیا۔ اسلام نے غریب ترین آدمی کو سہارا دیا۔ حضرت ابوبکر جب خلیفہ بنے تو وہ کہتے تھے کہ میرا سارا کام یہ ہے کہ میں اس غریب کی آواز بنوں، اس غریب کے اوپر انصاف دوں جو خود پہنچ نہیں سکتا ہو۔ تو اسلام کی تو بنیاد یہی ہے کہ غریب کو اٹھانا اور سب کو انصاف پہنچانا۔ اور دنیا کے اندر آج کل کوئی کسی، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیے، تاریخ قریب اور تاریخ بعید دونوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، جو مسلمان دنیا کے ساتھ ہوا ہے، ہمیں مار مار کر، بمباری، آپس میں لڑوا کر اس کا مسلمان دنیا کو خراب کیا گیا۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ افغانستان میں جلد امن آئے، افغانستان پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں اور امن آپ لوگ بھی دیکھیں، اور جلد از جلد اپنے گھر واپس جانے کا اللہ تعالیٰ اہتمام کرنے والا ہے، انسان کوشش کرنے والا ہے۔ میں آپ سب لوگوں کا بے انتہا مشکور ہوں۔ السلام علیکم۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی افغان مہاجرین میں راشن تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلامی معاشرے میں ایک دوسرے کی تکالیف کا احساس ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین معاشی اور معاشرتی انقلاب لے کر آئے تھے۔ بھلائی کا کام جب ہم کرتے ہیں تو یہ کسی پر احسان نہیں کرتے بلکہ اپنے تزکیہ نفس کے لیے کرتے ہیں۔ پاکستان افغانستان تعلقات کا حوالہ دیتے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان برادر ملک افغانستان کے ساتھ اپنے بہترین تعلقات چاہتا ہے۔ ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ۔ ایک مختصر سے بریک کے بعد واپس چلیں گے ٹرانسمیشن میں۔
ایک مرتبہ پھر آپ کو ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور ناظرین، ہم اس بریکنگ نیوز کی طرف جانے سے پہلے بات کر رہے تھے بلوچستان کے صورتحال سے کے حوالے سے. گورنر بلوچستان ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم بات کر رہے تھے کہ اس وقت بلوچستان کی کیا حکمت عملی ہے جس کے تحت کووڈ-19 کو اس وقت ڈیفیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے ساتھ مقابلہ کیا جا رہا ہے. سندھ میں مختلف ظاہر ہے کہ صورتحال رہی، KPK اور پنجاب میں مختلف حکمت عملی رہی، لیکن بلوچستان کے حوالے سے پہلے ہی کہا جا رہا تھا، وزیر اعظم صاحب کا بھی یہی کہنا تھا اس حوالے سے کہ بلوچستان زیادہ افیکٹ ہوگا کووڈ-19 سے، کیونکہ وہاں پر غربت زیادہ ہے، وہاں پر بے روزگاری بھی مزید بڑھے گی اور ڈیلی ویجز جو ہیں خاص طور پر وہ بہت زیادہ متاثر ہوں گے، اور وہ قبائلی علاقے جہاں پر پہلے ہی سہولیات مفقود ہیں وہاں پر مسائل جو ہیں زیادہ بڑھ سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود لاک ڈاؤن ہوا اور ابھی بھی سمارٹ لاک ڈاؤن جو وہاں پر اس وقت نظر آ رہا ہے اس میں 15 دن کی توسیع کر دی گئی ہے. لیکن صورتحال پورے ملک کی طرح ظاہر ہے کہ ابھی تک معمول پر نہیں آئی ہے، لیکن حکومت اپنے طور پر وفاق کے ساتھ مل کر اقدامات کر رہی ہے تاکہ صورتحال کو کچھ مزید بہتر کیا جا سکے. جی بالکل ایسا ہی ہے، کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ تمام کی تمام صورتحال ملک کی بین الاقوامی کووڈ-19 کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے رکھی جائے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر نازیہ نے. آپ میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں، متحدہ عرب امارات سے، UAE سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے اسکائپ پر ہمیں جوائن کیا ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر نازیہ. السلام علیکم ڈاکٹر نازیہ، آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی جی مجھے آ رہی ہے. ڈاکٹر نازیہ، اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہو تو ذرا یہ شیئر کیجئے گا کہ کووڈ-19 بہت زیادہ، یعنی اب تو اس پر بات بھی ہو چکی ہے، 3 مہینے تقریباً وقت ہو گیا ہے. ویسے تو دسمبر سے چائنا جو ہے اس کا وکٹم بنا، لیکن 3 مہینے سے تو تقریباً پورا گلوب جو ہے اس نے اپنی لپیٹ میں لیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس کا اینڈ کیا ہونے والا ہے؟ کب تک کوئی توقع رکھی جا سکتی ہے؟ کوئی اچھی خبر کب تک آ سکتی ہے؟ یا ہم ایک ایسے ان اینڈنگ اس میں داخل ہو گئے ہیں جس میں خود بخود ود دا ٹائم یعنی یہ خود بخود ریلیکس ہوتا جائے گا اور ہم اس کے عادی ہوتے جائیں گے؟ جی السلام علیکم، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہم سن نہیں پا رہے ہیں. جی پینل سے ریکویسٹ ہے. جی پینل سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں آواز اگر ڈاکٹر صاحبہ کی سنا دیں. جی آپ کو آ رہی ہے آواز؟ ہیلو ڈاکٹر نازیہ، آپ اپنی بات جاری رکھیے گا. ٹھیک ہے. جی تو یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک آف کورس WHO نے اس کو پینڈیمک جو ہے قرار دے دیا ہے، کیونکہ یہ پوری گلوبلی پوری دنیا میں پھیل گیا ہے. اس وقت 4.9 ملین جو ہے کیسز ہیں اس کے، اور UAE میں بھی اس وقت 25,000 کیسز ہیں اور ڈیلی کیسز اس کے بڑھ رہے ہیں. تو یہ چیز ایک ٹائم آئے گا کہ یا تو اس کی جب ویکسین تیار ہو جائے گی اور وہ ویکسین بھی پوری دنیا کو ملنا، اور پھر وہ ویکسین جب تیار ہوتی ہے تو اس کے ڈیفرنٹ فیزز ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد پتہ چلے گا وہ کتنی افیکٹو تھی، نہیں افیکٹو تھی، یا پھر ہرڈ امیونٹی ڈیولپ ہو جائے گی، یا پھر لوگ اس نیو وے آف لائف سے یوز ٹو ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ رہنا سیکھ لیں گے، احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھ لیں گے، اور آہستہ آہستہ شاید یہ چیز ختم ہو جائے. جیسے انفلوئنزا آیا تھا پہلے، پھر انفلوئنزا کے ڈفرینٹ سٹرینز ہوتے ہیں A B C، اور اب آہستہ آہستہ اس کی ویکسین بن گئی ہے اور لوگوں کو پتہ ہے کہ سیزنل یہ ہو گیا ہے، اور اکتوبر سے لے کے فال سے لے کے اپریل تک اس کا ٹائم رہتا ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی کہیے گا کہ ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آہستہ آہستہ چیزیں تبدیل ہوں گی اور اس کے ساتھ اب رہنا سیکھنا ہے، تو کس قسم کا لائف سٹائل ہمیں اپنانا ہوگا؟ اپنی عادات کس قسم کی اس میں تبدیلی لانا ہوگی تاکہ اپنے ایک تو ہیلتھ سسٹم کو بہتر کیا جا سکے، ایک بہتر طریقے سے جو ہے ہم ایک صحت مندانہ زندگی گزار سکے، اور جو پرابلمز ہیں، جو بیماریاں ہیں، سب سے پہلے تو لوگوں نے آلریڈی اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. سارے اسکولز بند ہو گئے ہیں، سارے اسکولز آن لائن ہو گئے ہیں. اس سے ایٹ لیسٹ بچوں کی پڑھائی جو ہے وہ گھر میں ہو رہی ہے. سب لوگوں نے ورک فرام ہوم کر دیا ہے. پھر میڈیسن کی فیلڈ میں جو ان نیسیسری پروسیجرز ہیں وہ بند کر دیے، کیونکہ جب کوئی پیشنٹ ہاسپٹل جاتا ہے تو وہ بھی ایک ہائی رسک جگہ ہے، اور وہاں کووڈ-19 کے پیشنٹس آتے ہیں اور وہ وہاں پہ پیشنٹس ایکسپوز ہو سکتے ہیں. اس کے لیے ٹیلی میڈیسن نے ریپلیسمنٹ لے لیا ہے کہ جو کرونک پیشنٹس ہوتے ہیں، جن کو بلڈ پریشر، ذیابیطیز کی میڈیسن چاہیے ہوتی ہے، ان کو بجائے یہ کہ وہ آ کے اپنا چیک اپ کرائیں، ان کو فون پر ہی یہ سہولت میسر کی جاتی ہے کہ ان کی دوائیاں گھر ہی پہنچا دی جاتی ہیں، تاکہ
وہ یہاں پہ نہیں آئیں. اسی طرح آفس جو ہے وہ گھروں میں کھل گئے ہیں. میرے ہسبینڈ پچھلے 3 مہینے سے گھر سے کام کر رہے ہیں, تو اس طرح بھی یہ ہے کہ کام تو رکا نہیں ہے. اور یو اے ای میں جیسے پہلے انہوں نے بیچ میں کمپلیٹ لاک ڈاؤن کیا تھا اور بالکل اجازت نہیں تھی کہ آپ گھر سے باہر نکلیں, لیکن اب انہوں نے کچھ ٹائم کے لیے یہ لاک ڈاؤن کھول دیا ہے, اور روزانہ 1 سے 2 گھنٹے کی ہمیں اجازت ہوتی ہے کہ ہم لوگ اپنی گروسری وغیرہ کر لیں, اور بچے صرف گھر کے قریب کھیل سکتے ہیں, کیونکہ بچوں کو آکسیجن بھی ان کے لیے بہت ضروری ہے. لیکن اگر وہ کھیلیں گے تو ایک گروپ میں 3 سے زیادہ لوگ نہ ہوں. پہلے جیسے بچے کرکٹ یا فٹ بال کھیلتے تھے اور بہت ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے تھے, وہ چیزیں ابھی ہمیں کافی عرصے تک نہیں کرنی ہے, کیونکہ اگر ہم اچھا کسی ڈاکٹر سے نازیہ, ڈاکٹر نازیہ بالکل جی آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. آپ سے انشاءاللہ مزید بھی جو ہے وہ یونائٹڈ ایمریٹس کے حوالے سے بات چیت ہوگی. گورنر بلوچستان امان اللہ خان یاسین زئی صاحب نے ہمیں اس وقت دوبارہ سے ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم یاسین زئی صاحب. وعلیکم السلام سر, بہت شکریہ. پہلے بھی آپ سے بات ہو رہی تھی تو صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی تشریف لے آئے تھے براہ راست, تو وہ ان کو دکھایا تھا. آپ بات کر رہے تھے بلوچستان میں, جیسے ناہید نے بھی آپ سے سوال کیا تھا کہ بلوچستان میں جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں کیا ان کا رزلٹ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے؟ مزید کچھ کیا چل رہا ہے کہ مزید اقدامات کب تک اٹھانے, کیسے اٹھانے چاہیے, کیا اٹھائے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, بلوچستان گورنمنٹ نے ابھی فی الحال تو 2 ہفتوں کے لیے مزید لاک ڈاؤن میں توسیع کر دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ لوکل ٹرانسمیشن کچھ زیادہ ہو رہی تھی, اور جب سے یہ وبا پھیلی ہے, جب ہم سے شروع ہوا تو یہ بلوچستان سے ہی آنا شروع ہوا, کیونکہ ادھر سے تفتان پہ لوگ آئے, وہاں پہ لوگوں کو پھر انہوں نے کوارنٹین میں رکھا. اور یہ ہماری گورنمنٹ کی اپنی پروونشل گورنمنٹ نے اس پہ بر وقت اقدامات کیے کہ بھائی اس کو روکنے کے لیے وہاں پہ کوارنٹین سینٹر بنائے, اور پھر لوگوں کا ٹیسٹ کرا کے اپنے اپنے علاقوں کو بھجوایا. اور یہی وجہ ہے کہ ابھی تک جو ہمارے گورنمنٹ نے اتنے احتیاطی تدابیر اختیار کی ہیں, پریکاشنری میجرز لیے ہیں, اسی کی وجہ سے بلوچستان میں اس کا وبا یہ بہت کم پھیلی ہوئی ہے. حالانکہ خدشہ یہ تھا کہ بھائی تفتان سے آ رہے ہیں, افغانستان سے لوگ آ رہے ہیں, بارڈرز ہیں, تو یہاں زیادہ پھیلے گا. لیکن ہماری گورنمنٹ نے بر وقت جو اقدامات اٹھائے ہیں اس کی وجہ سے پھر یہ وبا کم ہی پھیلی ہے. اور یہ ہماری کریڈٹ ہی ہمارے پروونشل گورنمنٹ, ہم ان کی ٹیم کو سب کو یہ جاتا ہے کہ انہوں نے بر وقت اقدامات کیے. اور ابھی بھی جو 2 ہفتوں کی توسیع کی ہے کہ یہاں پہ لوکل ٹرانسمیشن کیونکہ کیسز زیادہ ہو رہے تھے, اس لیے اس کو کم کرنے کے لیے انہوں نے یہ اقدامات اٹھائے. اور میرے خیال میں یہ بر وقت اور صحیح اقدامات اٹھائے ہیں کہ ہم اس کرو کو فلیٹن کریں تاکہ اوپر نہ جائے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ کرو ابھی تک بلوچستان میں کم ہی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے بالکل درست کہا, کیونکہ ابھی تک یہی بتایا جا رہا ہے کہ 89% جو ہے وہ لوکلی ٹرانسمیٹڈ جو ہے وہ کیسز ہی سامنے آ رہے ہیں اب اس وقت کی صورتحال میں. سر, آپ نے جس طرح سے بتایا کہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اور سچویشن کو تھوڑا نارمل کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے, ابھی لاک ڈاؤن میں تو 15 دن کی توسیع ہو گئی ہے, مزید آپ کیا ہمیں یہ بتا سکیں گے کہ اس وقت جو فیڈرل کی طرف سے احساس ایمرجنسی کیش پروگرام شروع کیا گیا ہے, اگر بلوچستان کی بات کریں چونکہ غربت بہت زیادہ ہے, مسائل بہت زیادہ ہیں جو اس وقت آپ لوگ فیس کر رہے ہیں, اور ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی جو ڈیلی ویجرز تھے وہ بے روزگار ہو گئے ہیں, اسمال بزنس جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے, تو سر اس کو کس طرح سے اس وقت پاسبل کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو امداد فراہم کی جا سکے, ایک تو فیڈرل کی طرف سے, اور دوسرا آپ کی صوبائی حکومت جو ہے وہ کس طرح سے دیکھ رہی ہے اور لوگوں کو کیسے ریوائول کی طرف لے کر جا رہی ہے؟ دیکھیں جی, جہاں تک تو احساس پروگرام کا تعلق ہے, فیڈرل گورنمنٹ نے جو شروع کیا تھا, ہم فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے یہاں پہ کافی رقوم تقسیم ہوئے, اور جو میرے خیال میں جو جاہز لوگوں میں تقسیم ہوئی, اور ان میں کوئی شکایت بھی نہیں ملی ہے کہ کسی کے ساتھ ناجائز ہوئی ہے, اور وہ رقم تقسیم صحیح اپنے جو مستحقین تھے ان میں اچھی طرح سے تقسیم ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ آف بلوچستان بھی اپنے طریقے سے یہاں پہ وہ کر رہی ہے, کیونکہ یہ صوبہ سب سے غریب صوبہ ہے, اور یہاں پہ بے روزگار بھی زیادہ ہے, کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس کوئی انڈسٹری اور کوئی ایسے وہ نہیں ہے, ڈیلی ویجز پہ ہی لوگ کام کرتے ہیں. تو اس کے لیے بھی گورنمنٹ آف بلوچستان نے لوگوں کو راشن دی ہیں, رقم تقسیم کی ہیں, اور ابھی تک وہ کر رہے ہیں. اور فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہمیں یہ مل رہا ہے جو تاحال یہ سلسلہ جاری ہے. اور اس کے علاوہ یہاں کے بلوچستان میں
अपने प्राइवेट लोगों ने भी जो मतलब रज़ाकाराना तौर पर वॉलंटियर्स ने आके यहाँ पे रकूम तकसीम किए हैं, खर्चे दिए हैं और राशन भी तकसीम की है। तो अभी तक हालात हमारे इस तरह इतने बुरे नहीं हुए जितने कि बाकी सूबों के हुए हैं, और अल्लाह के फजल से अभी हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और एहसास प्रोग्राम की वजह से अभी तक वी आर इन टोटल कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। सही। अच्छा अमानुल्लाह साहब, ये ज़रा शेयर कीजिएगा, कोरोना के हवाले से, कोविड-19 के हवाले से तो आपने बताया, बलूचिस्तान जो एक और मसले का इस वक्त शिकार हो रहा है ये कोविड-19 के अलावा, वो है जो दहशतगर्दी है जिसमें बैरूनी हाथ मुलव्वस है, जिसका वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी बाकायदा कहा। गो कि ये काफ़ी अरसे से ये एक्टिविटीज़ चल रही हैं। अभी कल भी जैसे एक हुई दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई जिसमें 7 फौजी जवान और एक सिविलियन ड्राइवर शहीद हुआ। इस किस्म की एक्टिविटीज़ इस वक्त बैरूनी हाथ का मुलव्वस होना, और ख़ास तौर पे इस वक्त जब ये कोविड-19 का सिनेरियो चल रहा है, पूरी दुनिया अपने अपने कामों में मसरूफ़ है, अपने अपने मुल्कों को, अपनी अपनी रियासतों को देख रही है, ये टाइमिंग क्यों इस वक्त जो है वो ये ऐसी चूज़ की गई है, और क्या बलूचिस्तान के क्या मसाइल किस तरह से हल किए जा सकते हैं? देखें जी, जो बलूचिस्तान के जो पहले मसाइल शुरू के जो मसाइल थे, जब ये दहशतगर्दी शुरू हुई, कोई आप 4-5 साल पहले चले या 3-4 साल पहले की तरफ चले जाएं, तो उस वक्त तो ये हालात बहुत ही गंभीर थे और बहुत ख़राब थे। 2016 में 8 अगस्त को एक धमाका सिविल हॉस्पिटल में हुआ था जिसमें हमारे 50 से ज़्यादा सीनियर वकला उसमें शहीद हो गए थे, पब्लिक के लोग हो गए थे, हज़ारा कम्युनिटी को टारगेट किया गया था। लेकिन ये सिलसिला काफ़ी अरसे से कम हुआ है, और जब से ये 2018 के जब ये इलेक्शन, इसके बाद जब इलेक्शन हुए, ये गवर्नमेंट वो आई है, उन्होंने काफ़ी हद तक इस पे तो कंट्रोल किया है। लेकिन जी वो तो एक प्रोपागेंडा तो हमारे यहाँ पे चल रहा है, और जो हमारे बैरूनी इसमें ताकतें मुलव्वस हैं इसमें कि बलूचिस्तान को नॉर्मल ना देखा जाए और बलूचिस्तान में तरक्की आ जाए और लोगों को वो दिखाने के लिए, तो उन्होंने तो अपने वो ये कहीं ना कहीं तो ये हरकत दिखाने हैं कि भाई नहीं, वहाँ पे अभी भी वो हो रही है। और कल बेशक ये वो दहशतगर्दी का खुशगवार वाक़या पेश आया है जिसमें कोई 7 हमारे एहलकार शहीद हुए हैं उसके, लेकिन ये तो उनका वो है, लेकिन अभी भी हमारी गवर्नमेंट इंशाल्लाह इस पे कंट्रोल कर लेगी। और वो सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो अपना कश्मीर का मसला, अगर आप इंडिया की बात करते हो तो कश्मीर का मसला तवज्जो उठाने के लिए बलूचिस्तान की तरफ वो बात करते हैं कि जी बलूचिस्तान में हालात सही नहीं है। हालात बिल्कुल कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जिधर ये थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, लेकिन उस लेवल पे अभी नहीं है जितना कि दुनिया को दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे गड़बड़ है। और इंशाल्लाह इस पे हमारी गवर्नमेंट, हमारी फेडरल गवर्नमेंट, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और ये सारी हमारी इस पे लगे हुए हैं कंट्रोल करने के लिए। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इसमें हो गया। और इसमें ये मैं बताता जाऊं कि अब हमारी एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है ना, एक अवामी गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है, और इसमें जो इलेक्शंस हुए थे पिछली दफा, आप खुद देख लें कि कितने लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें वो दिए थे, हिस्सा लिया था। तो ये मतलब उन्होंने सिर्फ ये तवज्जो उठाने के लिए ये करते हैं। इंशाल्लाह इस पे हम लोग पूरी कोशिश वो करेंगे। और ये खास कर इस हालत में वो दिखाना चाहते हैं कि नहीं जी पाकिस्तान में कि अमन आ रहा था, सब कुछ हो रहा था, ये अपनी वो दुनिया को दिखाने के लिए कि अपने मुल्क से हालात तवज्जो उठाने के लिए कि यहाँ पे हो रहा है। लेकिन इंशाल्लाह हमें उम्मीद है हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, हमारी गवर्नमेंट इस पे काबू पा लेगी और हम अपने मुल्क को किसी और की दहशतगर्दी पे उस पे हम वो उस पे नहीं छोड़ेंगे, अपने गड्ढे पे नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल दुरुस्त कहा सर आपने। अमानुल्लाह साहब, सर ये भी कहिएगा, अगर दोबारा फिर हम कोविड-19 के हवाले से ही बात करते हैं, मुख्तलिफ इकदाम सूबाई हुकूमत की जानिब से लिए जा रहे हैं, थोड़ा सा एजुकेशन के हवाले से हमें अगर आप बताएं कि वहाँ क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है, किस तरह से, ज़ाहिर है कि तालीमी इदारे तो बंद हैं, तो वहाँ पे किस तरह से इंतजाम किए जा रहे हैं, रूरल एरियाज़ की बात कर लें, अर्बन एरियाज़ की बात कर लें, तो मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रैटेजी हमेशा होती है, इसके हवाले से भी आप कमेंट कर दीजिएगा। और फिलैंथ्रोपिस्ट की आपने बात की, कुछ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस भी आपने कहा कि बढ़कर इसमें हिस्सा ले रही हैं, अगर इस पे भी थोड़ी सी रोशनी आप डाल पाएँ कि किस हद तक जो है लोगों को रिलीफ फराहम करने में कामयाब हो रहे हैं आप लोग? किस चीज़ पे? जी देखें, बात सुने, जहाँ तक एजुकेशन की बात है तो ये पूरे पाकिस्तान में कॉलेजेस
तालीमी इदारे सारे बंद हैं। और अभी हमारे गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने ये ऐलान किया है कि 15 जुलाई तक इसमें तोसी की जाएगी लॉकडाउन में, कॉलेजेस भी अभी हो रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं और इसमें काफ़ी बच्चे इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% बच्चे उसमें ऑनलाइन से फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि हमारे लोग जो है ना दूर दराज इलाकों में ऐसे जहाँ पे ऐसे इलाके हैं, ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे ऑनलाइन तालीम की फैसिलिटीज़ नहीं है, बल्कि जो फेडरल गवर्नमेंट ने जो टीवी पे वो शुरू किया था। ठीक है जी, मानुल्लाह खान यासीन सईद साहब, बिल्कुल कुछ थोड़ा सा साउंड में भी जो है वो इशू आ रहा है, कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में हमारी न्यूज़ ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने का। बलूचिस्तान की सूरत हाल पर बात हुई है। जनाज़न, हमारी कोशिश यही होती है कि जैसे हमने पहले कहा कि तमाम इशूज़ जो हैं वो आपके सामने रखे जाएं, और यही इस मेरा घर मेरी जन्नत जो हमारे बैकड्रॉप में आप देख भी रहे हैं, इसका मकसद भी यही है। ट्रांसमिशन के इस चंक से फ़िलहाल नाहिद चौधरी और रिजवान रौनक को इजाज़त दीजिए। एक न्यूज़ ब्रेक का वक्फा है, उसके बाद खबरनामा शेयर किया जाएगा और उसके बाद आप ट्रांसमिशन को दोबारा से देख सकेंगे। स्टे ट्यून्ड टू PTV।